آج صنم جاوید کو تقریباً 6 ماہ بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور سے جس طرح گرفتار کیا گیا وہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد FIR درج بھی ہوئی جس میں کہا گیا کالے ڈالے آئے، اور کالے ڈالے جو تھے انہوں نے اسے گرفتار کیا، زبردستی گاڑی میں پھینکا اور وہاں سے لے گئے۔ اس کے بعد علی امین کی تب حکومت تھی، علی امین کی حکومت چلی جاتی ہے، مقدمہ درج ہو گیا لیکن اس پہ کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آج آلموسٹ 5-6 ماہ بعد صنم جاوید کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج جب صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ممکنہ جو ایک چیز بظاہر ایسا انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید جو انداز ہے اس میں تبدیلی ہوگی، شاید جو گفتگو ہے اس میں تبدیلی ہوگی، لیکن نہیں۔ جو صنم جاوید آج سے 2.5-3 سال پہلے تھی وہی تھی، لیکن اس میں جو اہم بات ہے جو آج صنم جاوید نے کی وہ ایک میجر کی ہے۔ میجر جو کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، صنم کہتی ہے کہ سوائے خدائی کا دعویٰ کرنے کے باقی ہر دعویٰ کیا گیا اور مجھے آفر کی گئی۔ کیا آفر کی گئی یہ صنم نے بتائی، اور آج جو عدالت میں پیشی ہوئی 6 ماہ بعد کیا انکشافات ہوئے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس، توشہانہ کیس، یہ وہ 2 کیسز ہیں جس میں عمران خان کی جو ہے گرفتاری ہے۔ القادر آپ کو پتہ ہے القادر یونیورسٹی بنائی، یہ 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں لیکن ہم القادر ٹرسٹ کیس کہتے ہیں۔ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی جس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے، اور عمران خان کو سزا دی گئی۔ اس کا ایک کیس ہے، اس میں سزا دی گئی عمران خان کو 14 سال کی۔ دوسرا جو کیس ہے وہ توشہانہ کا ہے۔ اب جو توشہانہ ہے یہ جو عدالت ہے یہ گزشتہ 1 سال سے نہیں سن رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور القادر بھی نہیں سنا جا رہا تھا۔ اب اگلے ہفتے کے لیے دونوں ان کیسز کی جو سماعت ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اب سماعت میں کیا ہوتا ہے یہ اہم ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے، یہ ایک بڑا لیکن اس پہ بھی بات کرتے ہیں، بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ اس چیز کا پہلو کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں صنم کی۔ صنم تقریباً 14 ماہ پہلے جیل میں رہی، اس کے بعد 2 ماہ پھر جیل میں رہی، اور ابھی تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو گرفتاری تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ اس دفعہ گرفتاری ہوئی پشاور سے گرفتاری ہوئی۔ علی امین گنڈا پور کی حکومت تھی جب صنم کو گرفتار کیا گیا، اور پھر لوگوں نے KP کے حکومت، KP کے پولیس پہ الزامات لگائے، خیبر پختونخوا کی پولیس نے سہولت کاری کی، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آج جب صنم تقریباً 5-6 ماہ بعد آج جب عدالت میں پیش ہوئی، آج عدالت میں لے کر آئے تو ایک تو وہ بڑی ڈفرینٹ سی نظر آ رہی تھی، ہیئر کٹ ذرا چینج تھا۔ یقیناً ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں جیل کے اندر، حمام بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس نے ہیئر کٹ چینج کر لیا ہوگا۔ تو اب صنم جب آج آئی تو صنم اسی طرح بولی۔ صنم کہتی ہے کہ KP کے پولیس کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن KP کے پولیس کا کوئی رول نہیں تھا۔ جو کینٹ کی جو ایک انٹری پوائنٹ ہے جو CM ہاؤس کی طرف آتی ہے، وہاں صنم کو روکا گیا، اور وہاں جب روکا تو گرفتار کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کون ہے آپ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے گاڑی کے اندر پھینک دیا۔ اب جب میں نے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک میجر ہوں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ کینٹ کی انٹری پہ بھی فوجی بیٹھے ہوتے ہیں تو انہوں نے نہیں روکا، اور پھر وہ وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آفرز دیتے رہے، مجھے کہتے ہیں کہ تم ہماری مان کے چلو، جو کہو گے ہم تمہیں بنوا دیں گے، جو عہدہ کہو گی تمہیں دلوا دیں گے، ہماری مان کے چلو۔ صنم کہتی ہے کہ مجھے آفر دی گئی اور مجھے کہا گیا کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی ایک جو سب سے زبردست بات کی وہ یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ سوائے خدائی کا دعویٰ کرنے کے انہوں نے باقی ہر چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہماری وجہ سے آیا، وہ بھی گیا، یہ گیا، سوائے خدائی کا دعویٰ، اور یہ خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات کی۔ اور دوسرا انہوں نے کہا، صنم کہتے کہ جب مجھے گرفتار کر رہے تھے تو میں نے وہاں موجود کہا کہ روکے ان کو، یہ کیسے مجھے گرفتار کریں، سول میں لوگ ہیں، کیوں گرفتار کریں؟ تو جب وہ سال بندہ تو اس نے ان کو دکھایا کارڈ، تو پھر انہوں نے جانے دیا۔ اب یہ باتیں کی ہیں صنم جاوید نے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ کس نے گرفتار کیا، یہ بات پتہ چل گئی۔ اس کے علاوہ
جو آفر کی بات ہے کہ آفرز دی گئیں کہ یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے. صنم سے سوال ہوا کس حوالے سے؟ مریم نواز کے حوالے سے. لیکن مریم نواز کے حوالے سے وہی پینترا ہے، وہی بیان ہے، وہی گفتگو ہے، وہی لہجہ ہے. صنم نے کہا کہ یہ سیٹ سپاٹے کرنے کی شوقین ہے، یہ سیٹ سپاٹے کرنے جاتے ہیں، اس کا چاچا کتنے دوروں پہ گیا، کیا انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آیا، یہ سامنے رکھی جائے. اور جہاز، یہ باجیوں نے مل کے جہاز خرید لیا ہے سیٹ سپاٹے کرنے کے لیے. باقی اگر کہیں کہ پاکستان کے لیے یا پنجاب کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو یہ بھی بتایا جائے کہ کون سی انویسٹمنٹ لے کر آئے ہیں. اور یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹر ہے وہ پاکستان سے چلا گیا، وہ دبئی چلا گیا ہے، وہ قطر چلا گیا، یا وہ سعودی عرب چلا گیا، وہ کہیں بھی چلا گیا، لیکن پاکستان سے انویسٹر پاکستان سے چلا گیا. اب میں کیونکہ اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں تو مختلف سیکٹرز، مختلف سوسائٹی میں بھی جانا تھا دوستوں کے پاس. آپ گلبرگ گرین جائیں، وہاں جتنے پروجیکٹ تھے وہاں کے وہاں رکے ہیں. آپ کیپٹل جائیں، آپ بلو ورڈ جائیں، آپ پارک ویو جائیں، جتنی سوسائٹیز میں جائیں، جو پروجیکٹ عمران خان کے دور میں چل رہے تھے وہاں کے وہاں ہی رکے ہوئے ہیں، آگے سے کنٹینیو نہیں ہے. وجہ انویسٹر نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور پھر انویسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، خریدنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کون پروجیکٹ کو بنائے گا؟ سو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹر نہیں ہے. اب دوسرا جو اہم ہے وہ ہے عمران خان کے کیسز. دیکھیں عمران خان جیل میں ہے، اور القادر کیس ہے، توشانہ کیس ہے، اس میں سزا ہے، اور سزا ان دونوں کیسز کو ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، سماعت نہیں ہو رہی. جج صاحب کی مرضی ہے، وہ 2 ماہ کا ٹائم دے دیتے ہیں، وہ 3 ماہ کا ٹائم دے دیتے ہیں، وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، سماعت نہیں ہو رہی. تو اب اگلے ہفتے تقریباً 1 سال کے بعد سماعت مقرر ہوئی ہے القادر اور توشانہ کیس کی. اور اگر ان دونوں کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح بھی عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے. کیونکہ سارا سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے، ججز ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ ایک کو سنیں گے، ایک کو پھر ملتوی کر دیں گے، جا کے کچھ ماہ بعد ایک میں ضمانت دیں گے، لوگ خوشیاں منائیں گے، واہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی. ابھی دوسرا کیس پینڈنگ ہوگا، جب اس کی ضمانت ہوگی تیسری کی باری آ جائے گی. ان کا تو یہی رویہ ہے اور انہوں نے یہی کرنا ہے. اب ان حالات میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو ایک چیز تو ہے کہ ایم پی ایز، ایم این ایز، عہدیدار، ٹکٹ ہولڈر، سب کو جو ہے ان 2 کیسز میں اپنی جو حاضری ہے وہ یقینی بنانی ہے. رمضان میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے افطاریاں کرنے کے. افطاریاں کریں، بوفے کھا رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 کیسز ہیں ان میں تمام لوگوں کی حاضری یقینی ہونی چاہیے. اور اسی طرح پریشر ہوتا ہے جب یہ لوگ پہنچتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، ہر چیز قوم کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، تو جیسا بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ کیا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کون لوگ پہنچتے ہیں، کون نہیں پہنچتے، اور کون وہاں آ کے کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ اہم ہے. اس کے علاوہ میں نے لطیف کھوسہ کی بات کی، آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ عمران خان عید گھر پر پڑھیں گے. یہ پچھلی عید یعنی 1 سال پہلے بھی لطیف کھوسہ نے یہی کہا تھا جو آج کہا، اس سے پچھلی عید میں بھی یہی کہا گیا تھا جو اس عید سے پہلے کہا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، بجائے اس کے کہ حلقے کے لوگ، ان کے حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ جائیں حلقے کے لوگوں کو انگیج کریں، نہیں ہے، بس بیان دے دیتے ہیں. بجائے اس کے کہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، آپ حوصلہ مزید کم کریں کہ عید نماز گھر پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ آپ بتائیں عدلیہ کا کردار کیا ہے، آپ بتائیں کہ وہ کیوں جیل میں، آپ بتائیں کیسز نہیں سنے جا رہے. آپ لوگوں کو موبلائز کریں، لوگوں کو انگیج کریں، موٹیویٹ کریں. مطلب عید گھر پہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، دیکھتے ہیں. سو یہ صورتحال ہے. باقی جو ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ایران ایمبیسی میں گئے. اس سے پہلے کوئی وزیر اعلیٰ جاتا نہیں دیکھا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ کہ باقی جو صوبے کے وزیر اعلیٰ وہ مذمت بھی نہیں کر سکے، وہ بات بھی نہیں کر سکے، وہ بول بھی نہیں سکے، وہ کوئی لکھ بھی نہیں سکے. اور جو سہیل افریدی ہیں وہ ایران ایمبیسی میں گئے ہیں، وہاں جا کے اس کے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے. باقی جو ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.